الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس وقال جل جلالہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ سامعین و ناظرین، اسلام اور قادیانیت میں موازنہ، اس سلسلے میں ہمارا ایک طویل سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ مجلس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو آج ہم نبوت و رسالت کے باب میں اسلام کا کیا عقیدہ ہے، اسلام نے محکم طور پہ کیا کہہ رکھا ہے، اور قادیانیت کی اس باب میں کیا موشگافیاں ہیں، یہ مقابلہ کریں گے۔ کس باب میں؟ اللہ کی نبوت و رسالت اسلام میں اور قادیانیت۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام نے یہ محکم طور پہ بتا دیا ہے واشگاف الفاظ میں قرآن نے کہ رسالت ربانی اور نبوت الہی یہ محض اللہ کا ہبہ ہے، اللہ کا کی عطا ہے اور اللہ کا چناؤ ہے کہ جس دور میں جسے اللہ نے چاہا نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے چن لیا۔ ارشاد ربانی ہے اللہ یصطفی، اللہ تعالی ہی چناؤ کرتے ہیں رسولوں کا۔ اور پھر ارشاد ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جل جلالہ ہی بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں کہ اس نے منصب رسالت کسے عطا فرمانا ہے۔ اسلام میں نبوت کا مقام اور رسالت یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ انسان ریاضت سے، محنت سے، عبادت سے، جد و جہد سے نبوت کو حاصل کر سکے۔ اب یہ مسئلہ چونکہ عقائد کا ہے، ہم کئی بار بتا چکے ہیں کہ اس امت کی علمی تاریخ یہ ہے کہ کتاب و سنت سے جو مسائل عقیدے کے ہیں انہیں علماء توحید نے مرتب فرما دیا۔ یہ عجیب حکمت ہے اللہ کی۔ اور جو مسائل عبادات و معاملات کے ہیں انہیں بھی علماء امت نے مرتب فرما دیا۔ عقائد کو کتاب التوحید میں یا علم التوحید میں یا کتب عقائد میں، اور عبادات و معاملات کو کتب فقہ میں، تاکہ امت کو سہولت رہے۔ اور اخلاقیات کے مسائل کو تزکیہ اور سلوک کی کتابوں میں۔ دیکھو کیسی ہمارے اس امت کے سلف صالحین کا اپنے بعد والوں پہ احسان ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ان کا احسان مانیں، ہم ان سے بغاوت کریں اور یہ نہ کہیں کہ اس امت کے سلف صالحین نے قرآن حکیم کی اس آیت سے کیا سمجھا ہے اور اس آیت سے کیا سمجھا ہے۔ تو ہماری سمجھ سلف صالحین کی سمجھ کے تابع رہنی چاہیے۔ آگے چلیں۔ اب عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے ومن زعم، یہ سفارینی کی کتاب ہے عقیدے کی، وہ کہتے ہیں ومن زعم انہا، اور جو کوئی یہ خیال کر لے کہ ان النبوت مکتسبہ، کہ نبوت کسبی چیز ہے، یعنی محنت سے، ریاضت سے، طاعت سے اللہ نبی بنا دیتا ہے، یہ عقیدہ
فہو زندیقن، یہ زندقہ ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا زندیق ہے۔ یہ سفارینی کہتے ہیں کہ نبوت کے باب میں یہ عقیدہ رکھنا یہ زندقہ ہے، اور زندیق کا حکم اسلام میں معروف ہے، لأنه يقتضي كلامه واعتقاده، کیوں وہ واجب القتل ہے؟ اس لیے کہ دین اسلام کی بات وہ کر رہا ہے اور خلاف قرآن عقائد پھیلا رہا ہے، یہ ہے زندیق۔ جو بات کتاب و سنت کی کریں مگر مراد کتاب و سنت سے، عام کافر امن سے رہتے ہیں مسلمانوں میں، مسلمان کو ان کے مال و جان کا تحفظ کرنا چاہیے، اور جو مسلمان کہہ کے خلاف اسلام عقائد پیدا کرے، بنائے، شناخت کرے ان کی اور پھر لوگوں میں پھیلائے، یہ زندقہ اور الحاد ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے انسانی سوسائٹی کے لیے، یہ انسانی سوسائٹی میں گمراہی کا ذمہ دار ہے ایسا شخص، یاد رکھیں۔ ایک شخص ہے کسی ملک کے قانون کو توڑتا ہے، اور ایک بدبخت ہے جو اللہ کے الہی قانون کو اللہ کی مخلوق میں توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے۔ یہ ہے اہل زندقہ، یاد رکھیں آپ۔ ہر دور میں ایسے لوگ دنیا میں ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی سزائیں پائی ہیں۔ یہ سفارینی کے کلام کو میں نقل کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ نبوت طاعت سے ملتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی بن جائے گا، یہ عقیدہ رکھنا یہ زندقہ ہے۔ کیوں کہ اس کے کلام کا تقاضا یہ ہے کہ نبوت باقی ہے، نبوت جاری ہے۔ یہ سفارینی کہہ رہے ہیں سینکڑوں برس پہلے، اور آگے فرماتے ہیں وَهُوَ مُخَالِفٌ، یہ عقیدہ نص قرآن کے مخالف ہے اور متواتر احادیث کے مخالف ہے۔ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ الْقُرْآنِي وَالْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ بِأَنَّ نَبِيَّنَا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، یہ ہے خاتم النبیین ہونے کا معنی۔ وہ معنی نہیں جو قادیانی کرتے ہیں کہ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور پھر حضور کے بعد نبیوں کے سلسلے کو بھی جاری رکھتے ہیں۔ یہ ہرگز خاتم النبیین کا معنی اسلام میں نہیں ہے، نہ یہ رسول اللہ نے بیان کیا ہے، نہ حضرات صحابہ نے، نہ سلف صالحین نے۔ یہ دیکھ لیں تو اہل اسلام کا عقیدہ بالکل واضح ہے نبوت و رسالت کے باب میں کہ یہ چیزیں کسبی نہیں، اور یہ کہ کسب سے نبی بنے یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ یہ حضور کو خاتم النبیین نہ سمجھنے والوں کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ اب یہ کیسے استدلال کرتے ہیں؟ کسی مجلس میں ہم ان کے استدلال اور اس کا مقنع رد بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ابھی آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ اسلام بالکل واضح ہے اس باب میں کہ نبوت اور رسالت طاعت سے نہیں ملتی، اور یہ باطل عقیدہ ہے قادیانیت کا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور رسول کے اطاعت سے انبیاء بنتے ہیں۔ خلاف اسلام عقیدہ ہے، خلاف قرآن عقیدہ ہے، خلاف امت مسلمہ کے اجماع کے عقیدہ ہے۔ اسی طرح ابن تیمیہ اس عقائد سفارینی کی شرح میں لکھتے ہیں وَهَؤُلَاء، اور یہ فلاسفہ عندهم النبوۃ مکتسبہ، یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت کسبی چیز ہے۔ وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِّن زَنَادِقَةِ الْإِسْلَامِ يَطْلُبُونَ أَن يَصِيرُوا أَنبِيَاءَ، تو ان میں زنادقہ کا ایک ایسا بھی گروہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ وہ انبیاء ہو جائیں گے۔
والحاصل ان النبوۃ فضل من اللہ، حاصل کلام یہ ہے کہ نبوت اللہ کا فضل ہے، وموہبۃ ونعمہ، یہ عطیہ ہے اور نعمت ہے۔ اللہ نے سبحانہ نے اس نبوت کے ساتھ لوگوں کو بابرکت بنایا، اور یعطیہا لمن یشاء، اللہ کی مشیت سے نبوت جسے چاہتے اللہ مل چکی ہے، ان یکرمہ بالنبوۃ فلا یبلغھا بعلمہ، کوئی انسان اپنے علم کی وجہ سے نبوت کو نہیں پا سکتا، ولا یستحقھا بکسبہ، کوئی شخص اپنی جد و جہد کے ذریعے نبوت کا مستحق نہیں ہو سکتا، ولا ینالھا عن استعداد ولایۃ بل یخص بہا من یشاء، اور کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی مطیع بھی نبی نہیں بن سکتا اپنی ولایت کی وجہ سے۔ اللہ نبوت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے، اور اس سلسلے کو اللہ نے ختم فرما دیا جناب محمد الرسول اللہ پہ، اب یہ سلسلہ جاری نہیں۔ تو یہ استدلال قادیانیت کا بالکل باطل ہے، خلاف اسلام ہے، خلاف قرآن ہے، خلاف ذات باری تعالیٰ کے اعلان کے ہے کہ جی اطاعت سے نبوت ملتی ہے۔ آگے عبدالوہاب شعرانی یواقیت والجواہر میں لکھتے ہیں، فَإِن قُلْتَ فَهَلِ النُّبُوَّةُ مُكْتَسَبَةٌ، اگر تو یہ پوچھتا ہے یا کہتا ہے کہ کیا نبوت کسبی چیز ہے یا ہبہ ہے، تو جواب یہ ہے لَيْسَتِ النُّبُوَّةُ مُكْتَسَبَةٌ، نبوت کسبی چیز نہیں، حتیٰ يتوسل الیہا بالنسک والریاضات، کہ آدمی عبادت کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے، محنت کے ذریعے نبوت تک پہنچ سکے۔ کما ظنہ جماعت من الحمقاء، جیسے بعض بیوقوفوں کا یہ خیال ہے۔ اب آپ دیکھیں شعرانی اسے بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ وقد افتی المالکیۃ وغیرہم، اور مالکیہ اور غیر مالکیہ، اور آج تو پوری امت مسلمہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ نبوت کسبی چیز ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب آپ دیکھیں آگے ایک اور حوالہ سنیں، کما ورد فی شرح الشفاء، قاضی عیاض کی کتاب ہے شفاء فی حقوق المصطفیٰ، تو اس کی شرح میں صفحہ 520 جلد 30 میں ہے، 3 میں ہے، وَكَذَلِكَ مَنِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، او جوّد اکتسابہا، یا اس نے یہ سمجھا کہ نبوت کسبی چیز ہے، والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها، کہ کوئی آدمی دل کی صفائی خوب کر لے تو وہ مرتبہ نبوت کو پہنچ جائے گا۔ کل فلاسفتی وغلاۃ المتصوفہ، جیسے بعض فلسفی اور بعض غالی صوفیوں کا خیال ہے۔ وَكَذَلِكَ مَنِ ادَّعَى مِنْهُمْ أَنَّهُ يُوحَىٰ إِلَيْهِ، اور جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کی طرف وحی ہوتی ہے اگرچہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہ بھی کیا ہو، فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ كُفَّارٌ مُكَذِّبُونَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج اور اللہ کے رسول کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ لأنه اخبر انه خاتم النبیین، اس لیے کہ حضور نے خبر دی کہ وہ آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ لا نبی بعد، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ واخبر اللہ عنہم، اور یہی خبر اللہ نے بھی دی قرآن حکیم میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ ہم نے ایک پہلو بتا دیا
کہ نبوت اسلام میں کیا حکم رکھتی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی مجلس میں یہ بتائیں گے کہ اس باب میں قادیانیت کی کیا موشکافی ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا